کہا ہے شریعت نے، اس اعتبار سے مائیں تلاش کرنے سے بھی مشکل سے نظر آتی ہیں۔ جو تربیت گاہ ماں کے لیے شریعت نے قرار دیے، جو اصول اور ضابطہ شریعت نے مقرر کیا ہے، اس اصول اور ضابطے کے تحت اپنی اولاد کو بنانا، اپنی اولاد کو بگاڑنا، یہ دونوں چیزیں ماں کے پاس اللہ نے رکھ دی۔ جس کو ماں کہا جاتا ہے، ماں، وہ مائیں تلاش کرنے سے بھی میسر آنا بہت مشکل ہو۔ جن گود میں بچے پروان چڑھتے تھے وہ گودیں اور ہوا کرتی تھیں، اس لیے کہ ماں کی مثال معاشرے میں ایسی ہے جیسے کسی عمارت کو کھڑا کرنے کے لیے اس کی بنیادیں حیثیت رکھتی ہیں۔ اگر کسی عمارت کی بنیادیں کھوکھلی بنائی جائیں، کمزور بنائی جائیں، تو وہ عمارت اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہو سکتی۔ وہ معاشرہ بھی اچھا معاشرہ کبھی بھی نہیں بن سکتا جس معاشرے میں ماؤں کے کردار ختم ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ انسان ہیں جن کی عقل تمام انسانوں سے کامل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ انسان ہیں جن کی سمجھداری پوری تمام انسانیت سے کامل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم وہ علم ہے جو تمام انسانوں کے علم سے کامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرماتے ہیں، دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، معاشرہ دنیا کی قیمتی چیز، الدنیا متاع وخیر المتاع مرأۃ الصالحہ، یہ دنیا استعمال کرنے کی چیزوں کا مرکز ہے۔ یہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے، یہاں مختلف چیزوں کو لوگ حاصل کرتے ہیں اور مختلف چیزوں سے نفع حاصل کرتے ہیں، اور مختلف چیزیں دنیا کا سامان ہیں۔ فرمایا دنیا کا بہترین سامان وخیر المتاع مرأۃ الصالحہ، وہ نیک عورت ہے۔ دنیا کا بہترین سرمایہ کیا ہے؟ نیک عورت۔ اور دوسری طرف اللہ کے رسول نے فرمایا النساء حبائل من الشیطان، اگر یہ عورت جب نیکی سے ہٹ جائے، تقوی سے ہٹ جائے، عبادت سے ہٹ جائے، شریعت سے ہٹ جائے، دین سے ہٹ جائے، تربیت سے ہٹ جائے، سنت سے ہٹ جائے، احکامات سے ہٹ جائے، شریعت کے ضابطے سے ہٹ جائیں، تو فرمایا النساء حبائل من الشیطان، تو پھر یہی عورت جو دنیا کا بہترین سرمایہ ہے، کب؟ جب یہ نیک ہو تب بہترین سرمایہ ہے، اور جب یہ عورت بگڑ جائے تو یہ شیطان کے جالوں میں سے ایک جال ہے۔ اگر نیک ہو عورت تو اس سے بڑھ کر پوری دنیا کا اچھا سرمایہ کچھ نہیں ہے، اور اگر یہ عورت بگڑ جائے تو شیطان کے لیے اپنا کام کرنا بہت زیادہ آسان ہوگا۔ اور اللہ کے رسول نے ایک موقع پر فرمایا میں اپنے بعد سب سے زیادہ خطرناک چیز جس کو محسوس کر رہا ہوں، میں اپنے جانے کے بعد سب سے زیادہ تباہی کے لیے جس چیز کو محسوس کر رہا ہوں وہ ہے خواتین کا فتنہ۔ وہ کیا ہے؟ عورت کا فتنہ۔ یہ پیغمبر کی زبانی الفاظ ہیں بھائی، کسی مولوی کے نہیں،
کسی شیخ اور پیر کے نہیں ہیں، کسی مفتی کے نہیں ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ میں اپنے بعد سب سے زیادہ فتنہ جس چیز کو محسوس کر رہا ہوں وہ کون ہے؟ عورت۔ میں نے دونوں ضابطے بتائے اور دونوں کو لے کر چلوں گا، توجہ ہونی چاہیے۔ دنیا کا بہترین سرمایہ عورت نہیں، نیک عورت۔ دنیا کا بہترین سرمایہ صرف عورت نہیں، اس لیے میں نے پہلے کہا جنس کے اعتبار سے، عورت ہونے کے اعتبار سے مائیں بہت ہیں، لیکن جس کو ماں کہا جائے وہ معاشرے میں نظر نہیں آتی۔ مرد ہونے کے اعتبار سے باپ بہت ہیں، لیکن جس کو باپ کہا جائے معاشرے میں وہ باپ نظر نہیں آتا۔ جب یہ عورت شریعت کی پابند بن جائے، حکموں کی پابند بن جائے، تو اسی کے متعلق لکھا ہے نا کہ یہ صرف فرائض اور احکامات کی پابندی کریں، گناہوں سے بچیں، بے حیائی سے بچیں، تو ایک دیندار عورت کا مقام 70 اولیاء سے زیادہ ہے۔ 70 ولی مل کر ایک نیک عورت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ عورت کو اتنا مرکز کیوں بنایا؟ اس لیے انسانیت کا جنم عورت کے پیٹ سے ہے، مرد کے پیٹ سے نہیں۔ عورت مرکز انسانیت ہے، اس کے تمام افعال، کردار، طریقہ کار، اس کے پیٹ سے آنے والی ایک نسل، وہ تمام اسی پر مرتب ہوں گے۔ اگر افعال گندے اور بیکار ہوں گے، گناہوں والے ہوں گے، شیطانی ہوں گے، تو جو اس کے پیٹ سے نسل پیدا ہوگی اس میں بھی یہی افعال، طریقہ کار منتقل ہوں گے۔ اگر وہ طریقہ کار شیطان کے نقش قدم والے ہوں گے تو نئی آنے والی نسل بھی شیطان کے کاموں کو ترویج دے گی۔ اور اگر اس عورت کے طریقہ کار اور افعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، قرآن کے احکامات کے مطابق ہوں گے، تو اس کے پیٹ سے پیدا ہونے والی نسل معاشرے کے لیے معمار کا کردار ادا کرے گی۔ آج ہمارا معاشرہ بگاڑ کا، فساد کا مرکز کیوں بنا ہوا ہے؟ یہ وجہ نہیں ہے کہ تعلیمی ادارے نہیں ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ یہ وجہ نہیں ہے کہ پڑھانے والے نہیں ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ یہ وجہ نہیں ہے کہ مدارس نہیں ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ یہ وجہ نہیں ہے کہ اسکول کالج نہیں ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ لیکن یاد رکھو ان سب کا اپنا مقام ہے، ماں کی درسگاہ کی اپنی حیثیت ہے۔ ایک یہودی نے ایک آرٹیکل لکھا ہے، یعنی تبصرہ کیا ہے مسلمانوں پر۔ اس نے لکھتے لکھتے یہ جملے لکھے ہیں کہ مسلمانوں کو بڑے سے بڑا حملہ، بڑے سے بڑی تباہی، جانیں لے لو، مال لے لو، تباہ کر دو، برباد کر دو، نقصان نہیں ہوگا۔ مسلمان کو تباہ کرنا ہے تو مسلمانوں کی عورتوں کو بے دین بناؤ، یہ اتنی بڑی تباہی ہوگی جو آپ بم سے بھی تباہی نہیں کر سکتے، جتنی بڑی تباہی آپ خواتین کو بے دین بنا کر سکتے۔ یہ یہودی کا تبصرہ ہے بھائی۔ اور اس نے آگے جملے لکھے، اس نے کہا میں نے شرق سے غرب اور شمال سے جنوب تمام چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد، مسلمانوں کی پچھلی تاریخ کو پڑھنے کے بعد اور موجودہ مسلمانوں پر نظر کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا ہے کہ ان کو اگر تباہ کرنا چاہتے ہوں تو جنگ سے آپ مسلمانوں کو تباہ نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کو تباہ کرنا ہے تو مسلمانوں کے گھروں کی عورتوں کو دین سے دور کرو، دین سے بیزار کرو، دین سے متنفر کرو، قرآن سے دور کرو، سنت سے دور کرو، دین والوں سے دور کرو۔ یہ وہ تباہی برپا کرے گی جو تباہی جنگ بھی برپا نہیں کر سکتی۔ اس تباہی کا نتیجہ وہ نکلے گا جو نتیجہ آپ کئی ہزار مرتبہ بھی مسلمانوں سے لڑنے کے بعد حاصل نہیں کر سکتے۔
یعنی اگر آپ مسلمانوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ مسلمانوں کی خواتین کو کیا کر دو؟ بے دین بنا دو۔ آج آپ گھروں میں دین کی بات کر کے تو دیکھو، آپ کو مستورات کی طرف سے جواب یہ ملے گا، ہر وقت دین کی بات، ہر وقت دین کی بات، ہر وقت دین کی بات، تسی ٹھیکا چکے ہیں دین دا۔ شاید آپ کے گھروں میں نہ ہوتا ہوں، آپ یہاں متقی پرہیزگار پائے جاتے ہوں، میں کسی اور معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ جب ماؤں کی گود بے حیا ہو جائے تو معاشرے میں آنے والا بچہ دیندار نہیں بن سکتا۔ جب ماؤں کے کردار بے حیا ہو جائیں، جب مائیں دین بیزار ہو جائیں تو یاد رکھو محمد بن قاسم پیدا نہیں ہوں گے، یاد رکھو صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے محمد بن قاسم کے حوالے سے، فرمایا بغداد میں رہتا تھا، عرب کے قبیلے سے تعلق تھا، 17 سال کا نوجوان تھا۔ کتنے سال کا؟ 17 سال کا۔ اور بغداد سے محمد بن قاسم نے آ کر آپ کا سندھ فتح کیا، جو کہتے ہیں سندھ کھپے۔ انہیں پتہ ہی نہیں سندھ کی تاریخ کیا ہے۔ جس سندھ میں آپ رہ رہے ہیں یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سندھ کس کی بدولت آپ کو ملا ہے؟ محمد بن قاسم 17 سال کا نوجوان۔ کتنے سال کا؟ 17 سال کا۔ جب سندھ میں راج نے ایک عورت کا دوپٹہ کھینچا، ایک عورت کا دوپٹہ کھینچا اور بغداد میں محمد بن قاسم کو پتہ چلا، اس نے اس عورت کے دفاع کے لیے، مسلمان بہن کی حفاظت کے لیے بغداد سے سندھ کا سفر شروع کیا، تاکہ اس راج کو جا کر کے سبق سکھا کر بتاؤں کہ کسی مسلمان کی عزت پر ہاتھ ڈالنا اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جو میں بات سمجھا رہا ہوں وہ سمجھنا۔ محمد بن قاسم نے جب سندھ آنے کا ارادہ کیا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے، لوگوں سے پوچھا کہ بھائی ہم راج سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کی جنگ کی کیفیت کا اندازہ نہیں ہے، نہ اس کی فوج کے لشکر کا اندازہ ہے، تو پھر ہم کیسے اس کے ساتھ لڑیں گے؟ پھر محمد بن قاسم نے پوچھا کہ اس کا کردار کیا ہے، وہ جس معاشرے میں رہتا ہے اس کی ایمانی غیرت کتنی ہے، جس مذہب سے بھی اس کا تعلق ہے۔ اس کو بتایا گیا کہ اس نے اپنی بہن سے شادی رچا رکھی ہے، راج نے اپنی بہن سے شادی رچا رکھی ہے۔ تو محمد بن قاسم کھڑا ہو کر کہنے لگا نعرہ تکبیر، مسلمانوں یاد رکھو فتح تمہاری ہوگی۔ کسی نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا جب نسلیں بے حیا ہو جاتی ہیں تو ان میں غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے، جس آدمی میں حیا نہیں ہے یاد رکھو وہ محمد بن قاسم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ بھی کوئی ماں کی گود تھی جس نے محمد بن قاسم کو پیدا کیا، وہ بھی کوئی لال تھے جس نے محمد بن قاسم کو پیدا کیا۔ بچہ جب پیدا ہو جاتا نا بچہ، تو ماں باپ فکر مند ہوتے ہیں کہ اس کا ایمان کس لیول تک ہم نے لے جانا ہے۔ آج جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہاں ماں باپ کو یہ فکر ہوتی ہے کس اسکول میں داخل کرنا ہے، تو ماں کہتی ہے اس اسکول میں داخل کریں گے جہاں انگریزستان والے زیادہ ہوں، جہاں ہمارا بچہ انگلش میڈیم میں پڑھے گا۔ کس میں؟ تو انگلش میڈیم میں پڑھتا ہے تو کام بھی انگریزوں والے کرتا ہے، پھر پڑھاؤ انگلش اور توقعات اس سے وہ رکھو جو دین والی ہوں۔ ای خیال استو مان استو جو پیٹ میں کیڑے ہوں دوائی بخار کی دے دو، مسئلہ حل ہو جائے۔ جی کیڑے ختم کرنے کے لیے دوائی وہی دی جائے گی نا کہ جس سے کیڑے ختم ہو، یا دوائی وہ دیں گے جو بخار والی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو جس چیز کے لیے بنی ہے وہی اثر کرے گی۔ بچے کو پڑھائیں انگریزی
اور اس میں آئے دین، یہ ہو سکتا ہے؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک گھر میں پیدا ہوئے، ماں اور باپ اس بات پر فکر مند ہوئے کہ اس بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے، اس بچے کا ایمانی لیول کیسے بڑھانا ہے، اس بچے کو اللہ کا تعارف کیسے کروانا ہے۔ کیا نام بتایا میں نے؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے نام کا انڈیا کے ایک علاقے میں ایک مینار بھی بنا ہوا ہے جو ان کے نام کی طرف منسوب ہے۔ بچہ بڑا ہوا، اس قابل ہوا کہ وہ بات سمجھ سکے، اس کو بات ذہن میں بیٹھ سکے، اس کو پتہ چل سکے یہ سفید ہے، یہ سیاہ ہے، یہ سخت ہے، یہ نرم ہے، یہ باپ ہے، یہ ماں ہے، یہ چچا ہے، یہ پھپھی ہے، یہ استاد ہیں، یہ امام ہے، یہ قاری ہے، یہ مفتی ہے، یہ دادا ہے، یہ نانا ہے، یعنی اس کو پہچان ہو سکے کہ یہ رشتے ہیں، یہ ان کا تعارف ہے۔ اب جب بچہ اس قابل ہوا کہ بات کو سمجھنے لگا تو ماں نے ایک دن بھوک لگنے پر بچے نے جب روٹی مانگی تو خواجہ بختیار الدین الکاکی رحمۃ اللہ علیہ کو ماں نے کہا، بیٹا پوری انسانیت کو روٹی ایک رازق دیتا ہے، پوری انسانیت کو، یہ کاکی نا روٹی کو کہا جاتا ہے، یہ ان کے ساتھ منسوب ہو گیا۔ روٹی کون دیتا ہے؟ میں نے جو لفظ استعمال کیا وہ رازق۔ انہوں نے پوچھا رازق کون ہے؟ کہنے لگی جی رازق اللہ کی ذات ہے، رازق۔ پھر انہوں نے پوچھا اللہ سب کو کیوں دیتے ہیں؟ تو ماں نے کہا اس لیے کہ اللہ کائنات کے خالق ہے۔ اس نے پوچھا خالق کس کو کہتے ہیں؟ ماں نے کہا خالق اس کو کہتے ہیں جو سب کو پیدا کرنے والا ہو، جو سب کو۔ پھر پوچھا جو سب کو پیدا کیا ہے آخر ان سب کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہا اس کو رب کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں۔ اچھا تو پھر آپ مجھے یہ سمجھانا چاہتی ہیں کہ میں روٹی کس سے مانگوں؟ اللہ سے مانگوں، اس لیے کہ سب کو روٹی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ پھر بچے نے کہا طریقہ کیا ہے مانگنے کا؟ مانگنے کا؟ ماں نے کہا آپ یہ جائے نماز ہے، اس کو بچھائیں گے، اس کو بچھانے سے پہلے وضو کریں گے، وضو کا طریقہ ماں نے اس کو سکھایا۔ بچے نے وضو کیا، پھر کہا اس جائے نماز پر کھڑے ہو جاؤ، جائے نماز پر کھڑے ہو گئے۔ پھر کہا اب آپ 2 رکعت پڑھو، 2 رکعتیں پڑھنے کا طریقہ بتایا، 2 رکعتیں پڑھی۔ پھر کہا اب ہاتھ اٹھاؤ، دعا مانگو، دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا، دعا مانگی۔ اب بچہ دعا میں مصروف ہے۔ ماں نے بچے کا اعتقاد بنانے کے لیے، یقین بنانے کے لیے، تربیت کرنے کے لیے کہ روزی کون دیتا ہے، کھانا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتے ہیں، اس بات پر اس کو لانے کے لیے دوسرے کمرے میں کھانا تیار کر کے رکھ دیا، اور وہ جب اپنے عمل سے فارغ ہوا تو اس نے کہا اماں روٹی کہاں ہے؟ میں نے تو مانگ لی۔ کہا آپ دوسرے کمرے میں جاؤ، تمہارے لیے ہو سکتا ہے روٹی کا انتظام ہو گیا ہو۔ جب وہ بچہ دوسرے کمرے میں گیا تو کھانا تیار پڑا تھا۔ کھانا، اب کھانا کس نے تیار کیا؟ کس نے؟ ماں نے۔ ماں نے اس کو کیا کہا؟ کھانا کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اب ایک دن، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن خواجہ بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی ترتیب بن گئی۔ بچپن میں مدرسے سے واپس آنا، تعلیمی جگہ سے واپس آنا، جائے نماز بچھانا، 2 رکعت پڑھنا، دعا مانگنا، اور دوسرے کمرے میں جانا تو وہاں کھانا کیا ہوتا؟ موجود ہوتا۔ ان کی والدہ کسی کام سے کسی رشتہ داروں کے ہاں کسی تقریب میں شرکت کے لیے چلی گئی۔ وقت گزرتے گزرتے تاخیر کا شکار ہوا، اور یہ وقت ہوا کہ اب بچے نے گھر سے واپس، مدرسے سے، تعلیمی ادارے سے واپس آنا ہے، اور وہاں گھر میں کھانا تو تیار کیا نہیں ہے۔ اب جب ظاہر سی بات ہے
وہ کھانا کھانے کے لیے دعا مانگنے کے بعد جب جائے گا تو کمرے میں کھانا ہوگا نہیں۔ خواجہ بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ واپس آئے اپنے تعلیمی حاصل کر کے، وہی ترتیب، جائے نماز بچھائی، 2 رکعت پڑھی، دعا مانگی، اور اس کے بعد اپنی ترتیب پر ادھر ماں فکر مند ہے کہ یا اللہ اگر آج بختیار الدین کاکی کو کھانا کمرے میں نہ ملا تو تیری ذات پر یقین ختم ہو جائے گا، تیری ذات کے بارے میں شکوک و شبہات واقع ہوں گے کہ نہ جانے یہ تو اللہ نہیں دیتے، ماں گھر میں ہوتی تھی تو وہ کوئی ترتیب بناتی ہوگی، میرا بیٹا یا اللہ مختلف خیالات میں پڑ جائے گا، اے اللہ میری بھی عزت کی لاج رکھ اور اپنی بھی عزت کی لاج رکھ، اے اللہ اگر آج بختیار الدین کو کھانا نہ ملا تو کیا پتہ وہ کل سے نماز ہی چھوڑ دے، بچہ ہے، چھوٹا دل ہے، مایوس ہو جائیں، نا امید ہو جائیں۔ ماں جب گھر پہنچی تو دیکھا بختیار الدین کاکی بستر پر سوئے ہوئے، بستر پہ سو رہے۔ ماں نے آ کر اپنے بچے کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد بچے سے کہا، اے بیٹا آپ نے تو کھانا نہیں کھایا، آپ بھوکے پیٹ سو گئے ہیں، آپ اٹھے میں آپ کو کھانا دے دوں۔ بختیار الدین کاکی نے کہا، عجیب آدمی، آپ ہی نے تو کہا تھا کھانا کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ ابھی آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو کھانا پکا کر دوں، میں نے تو 2 رکعت پڑھی، دعا مانگی، اس کمرے میں گیا، کھانا موجود تھا اور میں نے اٹھا کر کھانا شروع کر دیا۔ اور اگلا جملہ کہنے لگے، اماں ایک بات بڑی عجیب میں نے دیکھی، وہ یہ ہے جب سے میں اس ترتیب پر کھانا کھا رہا ہوں، ذائقہ اپنی جگہ تھا، آج جو ذائقہ تھا نا وہ شاید اس سے پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا، آج جو کھانے کا مزہ تھا وہ اس سے پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا، آج جو کھانے کا لطف تھا وہ اس سے پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا۔ ماں نے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کر کہا، اے اللہ میرے پاس شکر کے لیے الفاظ نہیں، کس زبان سے تیرا شکر ادا کروں کہ آج تو نے میری لاج رکھی اور بختیار الدین کاکی کو اس ایمانی نہج پر لایا جو میں اور اس کا والد چاہتا تھا۔ اب ہمارے لیے مسئلہ آسان ہو گیا، اس کا یہ بات یقین بن چکا ہے کہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگو، اللہ دیتا ہے۔ کیا گھروں میں ماؤں نے یہ تربیت شروع کر دی ہے؟ کیا موبائل سے ماؤں کو فرصت مل گئی ہے؟ کیا خواتین کو سہل توپ سے فرصت ہو گئی ہے؟ کیا غیبت کرنے سے گھر میں فرصت مل چکی ہے؟ بدگمانیاں پھیلانے سے خواتین کو فرصت ہو گئی ہے؟ خاندانی لڑائی جھگڑے اور فساد سے فرصت مل گئی ہے کہ ہم اپنی اولاد پر بھی کچھ توجہ دے دیں؟ یہ مائیں تھیں، یہ ماؤں کے کردار تھے، یہ ماؤں کی تربیت تھی، یہ ماؤں کی گود تھی، جس گود میں پلنے والے بچے بختیار الدین کاکی بنتے تھے۔ پھر ایک وقت آیا اس بچے کا، خواجہ بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا دنیا سے انتقال ہوا۔ کیا ہوا؟ انتقال ہوا۔ انتقال ہوا، بختیار الدین کاکی کا جنازہ رکھا ہوا ہے۔ جنازہ پڑھانے سے قبل ایک آدمی ایک پرچی لے کر آیا اور اس نے وہ پرچی عوام الناس کو سناتے ہوئے کہا، ان کا جنازہ پڑھنے سے پہلے یہ 4 باتیں سن لو۔ پہلی بات یہ ہے، خواجہ بختیار الدین کاکی کی وصیت ہے، میرا جنازہ وہ پڑھائے گا جس میں یہ 4 خصوصیات پائی جاتی ہوں گی۔ کتنی؟ پہلی خصوصیت، وہ شخص جو میرا جنازہ پڑھائے زندگی میں، کس میں؟ زندگی میں، جب سے نماز فرض ہوئی ہے اور ابھی جب میرا جنازہ پڑھانے لگا ہے، ابھی تک کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو، کبھی تکبیر اولیٰ کہتے ہیں اس نماز کو جب امام اللہ اکبر کہے نماز شروع کرے تو یہ آدمی بھی اسی کے ساتھ نماز شروع کرے۔ پہلی وصیت، بختیار الدین کاکی کا جنازہ وہ پڑھائے جس کی کبھی تکبیر اولیٰ فوت
دوسری وصیت میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی زندگی میں کبھی تہجد فوت نہ ہوئی ہو، کبھی تہجد فوت نہ ہوئی ہو زندگی میں۔ تیسری وصیت میرا جنازہ وہ پڑھائے زندگی میں کبھی عصر کی غیر مؤکدہ سنتیں فوت نہ ہوئی ہوں۔ کتنی وصیتیں ہو گئی؟ پہلی وصیت زندگی میں کبھی تکبیر اولیٰ فوت، دوسری وصیت تہجد قضا، تیسری وصیت عصر کی سنتیں کبھی چھوڑی اور ہم نے کبھی پڑھی، بس یہی فرق ہے۔ یہ تو غیر مؤکدہ ہے۔ ہمارے ہاں تو نماز سے پہلے باتیں کرنا یہ ایک مستقل سنت ہے نا۔ اب میرا موضوع نہیں، میں اس پر بیان کروں۔ باتیں کرنا مستقل ایک سنت ہے ہمارے ہاں مساجد میں۔ کوئی ضروری بات جو ہوتی ہے نا وہ فرضوں سے پہلے کرنی ہے، قبولیت کا وقت ہے، ہو سکتا ہے پوری ہو جائے۔ بہرحال چوتھی وصیت، جب سے بالغ ہوا ہے ابھی تک کسی غیر محرم عورت پر نگاہ نہ پڑی ہو۔ کتنی وصیتیں ہو گئی؟ چار وصیتیں۔ پہلی وصیت تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو، دوسری وصیت کبھی تہجد قضا، تیسری وصیت عصر کی سنتیں کبھی فوت، چوتھی وصیت کبھی غیر محرم پر نگاہ نہ پڑی۔ مردوں کے لیے غیر محرم عورتوں کو دیکھنا جائز نہیں ہے، عورتوں کے لیے تو غیر محرم مردوں کو دیکھنا جائز ہے، ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ دکان والا ہو، کپڑے والا ہو، برتن والا ہو، بھوسی ٹکڑے والا ہو، ریڑھی والا ہو، فروٹ والا ہو، سبزی والا ہو، چھلی والا ہو، آلو والا ہو، پیاز والا ہو، ٹماٹر والا ہو، ہر ایک سے کھلی گپ شپ، ان کو کھلی اجازت ہے۔ مردوں کے لیے پابندی ہے، خواتین کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ تو میں بات آگے مکمل کرتا ہوں کہ بات مجھے یہاں سے جھنجھوڑ رہی ہے، آپ کو تو نہیں، آپ تو بڑے لوگ ہیں سارے۔ ہم اپنا محاسبہ کریں، ہماری تکبیر اولیٰ کا کیا عالم ہے۔ خواتین اپنا محاسبہ کریں کہ نماز اذان ہونے کے بعد کتنی دیر بعد ہم پڑھ لیتے ہیں، ہمارے گھروں میں کتنا نماز کا اہتمام ہوتا ہے۔ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہماری تہجد کتنی ہوتی ہے، کتنا تہجد کا اہتمام ہے۔ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم عصر کی نماز کی پہلے سنتیں کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں۔ اور نمبر 4، ہم غیر محرم عورتوں کی طرف نگاہیں اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے ہیں۔ ہر آدمی اپنا محاسبہ خود کر لے۔ اب جنازہ رکھا ہوا ہے، جنازے میں علماء بھی موجود ہیں، مفتیان بھی موجود ہیں، مشائخ بھی موجود ہیں، پیر بھی موجود ہیں، بزرگ بھی موجود ہیں، نیا ساتھی اور پرانا ساتھی بھی موجود ہیں، ہر آدمی موجود ہے، لیکن کسی میں ہمت نہیں ہوتی کہ آگے بڑھ کر جنازہ پڑھائے۔ بہت دیر گزرنے کے بعد چہرہ لپیٹا ہوا ایک نوجوان آگے ہوا اور وہ قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ چاروں شرائط میرے اندر پائی جاتی ہے، نہ کبھی تہجد چھوٹی ہے، نہ کبھی تکبیر اولیٰ چھوٹی ہے، نہ کبھی عصر کی سنتیں چھوٹی ہیں، اور نہ کبھی غیر محرم عورتوں پر نگاہ پڑی ہیں۔ اور بختیار الدین کاکی کا چہرہ ہٹا کر مخاطب کر کے کہنے لگے، اے اللہ والے، تو دنیا سے جا رہا ہے اور پردے میں جا رہا ہے، لیکن میرا پردہ چاک کر کے جا رہا ہے۔ تو پردے میں جا رہا ہے لیکن میرا پردہ چاک کر کے جا رہا ہے۔ وہ وقت کا دہلی پر بادشاہت کرنے والا حکمران شاہ التمش تھا جس نے آگے کھڑے ہو کر بختیار الدین کاکی کا جنازہ پڑھایا۔ کبھی تو بادشاہوں، ماؤں کی گود میں پلنے والے وقت کے بادشاہ ایسے ہوا کرتے تھے کہ جن کی زندگی میں تہجد قضا نہیں، جن کی نمازیں فوت نہیں، جن کی کبھی اور نگاہ غیر محرم عورتوں پر نہیں پڑی۔ کیا گھروں میں یہ ماحول میسر ہے بھائی؟ ایک ساتھی مجھے کہنے لگے
کہ خواتین کہتی ہیں یہ عجیب مولوی ہے، عورتوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، بھئی ہم نے آپ سے کیا لینا دینا، نہ ہمیں آپ سے کوئی طمع اور مطلب ہے، نہ کوئی لالچ ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے وہ باتیں، وہ درد دل جو بڑوں نے بیان کیا آج ہم تک پہنچا، یہ ایک طریقہ کار جناب رسول اللہ سے چلا آ رہا ہے کہ عورتوں کو بھی دین کی ضرورت ہے جتنی دین کی ضرورت مردوں کو ہے۔ لیکن یہ جملے اس بات کی ترجمانی کرتے ہیں کہ ہم نے سدھرنے کا ارادہ نہیں کیا ابھی تک۔ ان جملوں کا معنی یہ ہے کہ گویا کہ ہم تو عیب سے پاک ہیں۔ گزشتہ کل ایک کتاب میں مطالعہ کر رہا تھا اور ایک بزرگ کا بیان بھی سنا، فرمانے لگے انڈیا کے اندر یہ ترتیب تھی کہ گھروں کے اندر باقاعدہ اس قسم کی مجالس کا انعقاد قائم کیا جاتا، ہفتہ وار، ماہانہ وار، سالانہ وار گھروں کے اندر بڑے بڑے اجتماعات قائم ہوتے جس میں بڑے بڑے اکابرین کو بلا کر واعظ و نصیحت کی مجالس ہوتی، جس سے خواتین کو بھی مدعو کیا جاتا تاکہ جتنی ضرورت دین کی مردوں کو ہے اس سے زیادہ دین کی ضرورت عورتوں کو ہے۔ میں اگر قسم کھا کر کہوں منبر رسول پہ بیٹھ کر، ہماری عورتوں کو، نوجوان نسل کو پاکی ناپاکی کے مسائل بھی نہیں آتے، اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے دین کی۔ دین تو ایک نماز کا نام ہے بس، باقی ہمیں کھلی اجازت ہے، ہم جو مرضی یہ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، آپ نے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا، اے میرے ساتھیوں ایک سوال پوچھتا ہوں، بہترین عورت کون ہے؟ کیا سوال کیا؟ بہترین عورت کون ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس سے تھوڑا سا کھسک کر نکلے، چونکہ حضرت فاطمہ کا گھر قریب تھا، آپ حضرت فاطمہ کے پاس جا کر کہنے لگے، فاطمہ ابا جی نے سوال کیا ہے کہ بہترین عورت کون سی ہیں، تو بتا۔ سارے صحابہ خاموش ہیں۔ حضرت فاطمہ کا جواب یہ تھا، بہترین عورت وہ ہے جس پر کسی اجنبی مرد کی نگاہ نہ پڑے، اور بہترین مرد وہ ہیں جس پر کسی غیر اجنبی عورت کی نگاہ نہ پڑے۔ بہترین عورت حضرت فاطمہ فرما رہی ہیں جس پر کسی غیر اجنبی کی نگاہ نہ پڑے۔ آج بازار میں چلے جاؤں، اول سے لے کر آخر تک 1000 اگر یعنی مجمع ہوگا تو 100 مرد ہوں گے اور 900 عورتیں ہوں گی۔ ایک دھنیے کا شاپر ہاتھ میں اور پوری بازار کا چکر لگ رہا ہوگا۔ یہ کوئی اتنا ضروری کام ہے؟ وہاں بیٹھ کر دکانوں پر غیر محرم مردوں سے جس طرح ہماری خواتین گپیں مارتی ہیں مارکیٹ میں، وہ سارا منظر آپ جانتے ہیں۔ ماؤں کی گودیں اجڑ چکی ہیں، ویران ہو گئی۔ یہ بھی سردیوں کا موسم ہے نا، راتیں بڑی ہو جائیں گی، دن چھوٹے ہو جائیں گے۔ جب سردیاں آ جاتی تو صحابہ کرام میں عبداللہ بن مسعود خوشی کے مارے ایک نعرہ لگاتے تھے، مرحبا بالشتاء، مرحبا بالشتاء۔ صحابہ پوچھتے کیا ہوا؟ کہتے ہیں بھائی سردیوں کا استقبال کر رہا ہوں۔ پوچھا وجہ؟ کہا وجہ یہ ہے کہ جب سردیاں آئیں گی راتیں لمبی ہوں گی، دن چھوٹے ہوں گے، لمبی راتوں میں تہجد کا اہتمام اور چھوٹے دن ہوں گے نفلی روزے کا اہتمام آسان۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے، نام سنا ہوگا آپ نے۔ ان کے بھائی امام احمد اور ان کا نام امام محمد غزالی، یہ دونوں بھائی اپنے وقت کے محدث اور ولی اللہ تھے۔ ماں کیا ماں تھی! امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ماں سے شکایت کی، اماں جان یہ میرا بھائی محمد غزالی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ تو ماں نے محمد غزالی رحمہ اللہ کو، امام احمد غزالی کو کہا کہ آپ بھائی کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ لوگ کہیں گے اتنا بڑا وقت کا امام ہے
اور یہ اپنے بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی خرابی ہوگی، اس لیے بھائی نماز نہیں پڑھتا۔ ماں کی وصیت کے مطابق امام احمد غزالی نے نماز میں آنے کا ارادہ کیا، نماز میں آ گئے، امام غزالی نماز پڑھا رہے ہیں اور امام احمد غزالی پیچھے کھڑے ہیں۔ ایک رکعت مکمل ہوئی، دوسری رکعت کے لیے امام غزالی کھڑے ہوئے تو امام احمد غزالی سلام پھیر کر پیچھے جا کر اپنی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ پہلے تو پڑھتے نہیں تھے تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، اب جب پڑھنے لگے اور دوران نماز توڑ دی اور وقت کا اتنا بڑا امام، تو لوگ کہیں گے ہو سکتا ہے امام سے کوئی غلطی ہوئی ہے، ان کو پتہ چلا ہے اس لیے نماز نہیں پڑھی۔ امام غزالی گھر تشریف لائے، گھر تشریف لا کر ماں سے کہا اماں جان پہلے تو نماز پڑھتا نہیں تھا، آج اس نے نماز پڑھی اور الٹا ایک اور حرکت کی کہ ایک رکعت نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیر کر چلا گیا۔ ماں نے امام احمد غزالی کو بلا کر پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ پہلے نماز پڑھتے نہیں تھے اور آج آپ نے نماز پڑھی اور ایک رکعت پر سلام پھیر کر اپنی نماز شروع کر دی؟ جواب سننا، امام احمد غزالی کہنے لگے اماں جان میرا بھائی نماز نہیں پڑھا رہا تھا، نماز دوران نماز یہ فقہی مسائل میں کھویا ہوا تھا، فلاں مسئلہ ایسے، فلاں مسئلہ ایسے، فلاں مسئلہ ایسے۔ عورت کو جب بچہ ولادت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کے مسائل یہ ان مسائل میں گردش کر رہا تھا، اس لیے میں نے کہا جس امام کی نماز میں توجہ نہیں ہے اور وہ شریعت کے مسائل میں ڈوبا ہوا ہے لہٰذا اس کے پیچھے میں نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ ماں نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، ماں بھی تے امام غزالی دی ماں سی، آج کل دی تے ماں نہیں سی۔ امام غزالی کی ماں نے کہا نہ ایک بیٹے کی نماز صحیح ہے نہ دوسرے کی نماز صحیح ہے، اس ماں کی نماز کیسی ہوگی؟ ماں نے کیا کہا؟ نہ ایک بیٹے کی نماز صحیح ہے نہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا آج کی ماں کو نماز کے فرض آتے ہیں؟ کیا آج کی وہ خواتین جن کو گلی کے کونوں میں لگا ہوا بیوٹی پارلر کا بورڈ تو پتہ ہے، کیا ان کو یہ پتہ ہے نماز کے فرض کتنے ہیں؟ اگر نماز میں کون سی غلطی ہو گئی تو نماز نہیں ہوگی، اور کون سی غلطی ہو گئی جس سے معنی غلط ہو جائے گا اور نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر کون سی غلطی ہو گئی جس سے سجدہ سہوا کریں گی تو نماز پوری ہو جائے گی اور جس سے سجدہ سہوا لازم نہیں آئے گا۔ کیا میری آج کی معاشرے کی ماں، عورت جس کے گود میں اللہ نسل کو پیدا کر رہے ہیں، وہ نماز کے مسائل جانتی ہے؟ پھر کہتے ہیں مولوی ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ سوال یہ ہے، سوال گزشتہ دنوں میں مارکیٹ میں دکان پر کھڑا تھا، کئی دیر تک میں اس بات کو نوٹ کرتا رہا، آپ کو بھی بتا دوں، بڑی عمر کی خاتون ایک نوجوان بچی کو ساتھ لائیے موبائل کا بیک کور دلوانے کے لیے، پاؤچ، اور اس بوڑھی اماں کی زبان کے الفاظ سن کر تھوڑی دیر کے لیے مجھے بڑا دکھ ہوا، بیٹا کوئی نیا والا پاؤچ دکھانا۔ اب اس خاتون کی عمر دیکھو اور موبائل کے پاؤچ کے چسکے چیک کرو اور حالات دیکھو، بتاؤ۔ مائیں خود جا کر کہتی ہیں کہ اس کو وہ والا موبائل دکھاؤ جو بہت بہترین قسم کا موبائل ہو۔ کیا کبھی سوچا ہے کہ یہ موبائل کیا ہے؟ ایک نوجوان کنواری لڑکی کو اس موبائل کی ضرورت کیا ہے؟ یہ وہ جہنم کا پل ہے جس کے ذریعے روزانہ کئی لوگ جہنم کے پل میں گر رہے ہیں، جس نے تنہائیوں کو ناپاک کر کے رکھ دیا، جس نے بدنظری کو ایک کھیل بنا کر رکھ دیا ہے۔ ماں نے کیا کہا؟ بھول گئے دعا کر رہی۔ ماں نے کیا کہا؟
جی نہ ایک بیٹے کی نماز صحیح ہے اور نہ ہی دوسرے بیٹے کی نماز صحیح ہے۔ اب ماں نے کہا ایک بیٹا نماز میں شریعت کے مسائل تلاش کر رہا ہے اور دوسرا بیٹا نماز میں اس کے دل کو ٹٹول رہا ہے، دونوں کی توجہ اللہ سے غافل ہے۔ چلو امام غزالی تو شریعت کے مسائل تلاش کر رہے تھے، ماں نے اس نماز کو صحیح، تو ساڑی کی حالت ہے نماز آنی۔ سوچنے کی بات ہے، آج جب میں اس کو پڑھ رہا تھا تو میں اس بات کے لیے تھوڑی دیر سے غمگین ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اس ماں کی نماز کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اللہ، اس ماں کا اللہ سے کیسا تعلق ہوگا، اس ماں کی اللہ سے کیسی لو لگی ہوئی ہوگی جس کو اپنے دونوں بچے، یعنی ایک اتنا باکمال کہ جس کو اللہ نے کشف جیسی صلاحیت سے نوازا، دوسرا اتنا باکمال کہ آیتیں پڑھتا جائیں، شریعت کے مسائل اس کے سامنے کھلتے جائیں، پھر بھی ماں کہتی ہے نماز نماز نہیں ہے۔ آج تو ہماری قرات بھی صحیح نہیں ہے تو ہماری نماز کا حالت کیا ہوگی؟ کاش کہ ہمارے معاشرے کو وہ مائیں دستیاب ہو جائیں۔ جب لاہور کی سرزمین پر ایک کتاب لکھی گئی نا گستاخ رسول، نبی کی گستاخی کے لیے، راج پال ہندو نے کتاب لکھی تھی رنگیلا رسول، تو غازی علمدین نے رات کو جلسے میں عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر سنی، اور لوہار کا کام کرتا تھا اور تلوار کو تیز کرنے لگا۔ تو ماں نے اس کو کہا بچہ میں نے تیری شادی کی تاریخ طے کر دی ہے، تیری، اس نے کہا ماں یہ تاریخیں شاریخیں ختم کر دے۔ ماں نے کہا عجیب بات کرتا ہے، تیری شادی کی تاریخ طے کی ہے، تیری شادی ہو جائے گی، اس گھر میں خوشیاں آ جائیں گی، تیرے بچے ہوں گے، یہ گھر خوشیوں سے پھول جیسے بچوں سے بھر جائے گا، لہٰذا تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ اس نے پھر کہا ماں یہ شادی کے قصے افسانے ہمیں مت سنا، اس کی تاریخ کو کینسل کر دیں، ہم نے شادی کچھ بھی کرنی نہیں ہے۔ ماں نے کہا بات کیا ہے، بات تو بتا۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ اس دھرتی پر ایک شخص نے میرے نبی کی عزت کو چیلنج کیا ہے، رنگیلا رسول کے نام سے کتاب لکھی ہے، میرے آقا کی شان میں گستاخی کی ہے، مجھے رات کو نیند نہیں آتی کہ گستاخ بھی زندہ ہو اور کلمہ پڑھنے والا بھی زندہ ہو۔ ماں میرے رستے میں رکاوٹ مت بن، میں نے اس کو اس دھرتی سے ختم کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ آج کی ماں ہوتی نا ابھی کی، وہ کہتی او ہو کہ مولویوں کے ہتھے چڑھ گئے ہیں، یہ کیا دہشت گردی کی باتیں کر رہا ہے، کیا الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے۔ اس ماں نے یوں ہاتھ اٹھائے، کیا کیے؟ ہاتھ اٹھا کر کہا اے اللہ جو میرے بیٹے نے ارادہ کیا ہے ان ارادوں میں اس کو قبول فرما لے، اس ارادوں میں اس کو قبول فرما۔ پھر اس نے وہ راجپال کو جہنم واصل کیا تو وہ غازی علمدین جیل چلا گیا۔ قاضی احسان شجاع الدین رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت کے ایک بزرگ گزرے ہیں، فرماتے ہیں جب ہم غازی علمدین سے جیل ملنے کے لیے جاتے اور آتے تو اس کا جیل کوٹڑی، نہ کوئی لائٹ، نہ کوئی لائٹین، نہ کوئی دیا، نہ کچھ، لیکن اس کی جیل کا کمرہ ایک روشنی سے بھرا ہوا ہوتا۔ ہم نے اس سے مجبور ہو کر پوچھا کہ یہ روشنی کی وجہ تو ہمیں بتا۔ اس نے کہا روزانہ خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہوں۔ یہ ماؤں کی گود میں پلے ہوئے لال تھے، یہ خواتین کی معاشرے کی خواتین تھی۔ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی شادی ہوئی تو 3 دن گزر گئے، نئی نویلی دلہن کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں گیا۔ کتنے دن؟ 3 دن گزر گئے، اس دلہن کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں گیا۔ تو مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ فرمانے لگے، انڈیا میواتی کی ایک خاص بولی ہے، ارے بھائی ہمارا تو یہی حال ہوئے، اپنے ماں کے گھر چلی جا تجھے کچھ کھانے کو مل جاوے۔
یہاں تو کبھی ہووے اور کبھی نہ ہووے، ایسا نہ ہو تجھے موت واقع ہو جائے۔ آج اگر بچیوں کا رشتہ آتا ہے نا تو ہماری عورتیں پتہ ہیں کہتی ہیں منڈا کنے پیسے لے کے آؤں، کماتا کیا ہے لڑکا؟ وہ کہتا ہے بس تنخواہ تو 25-30 ہزار ہیں، اوپر سے بہت کچھ ملتا ہے۔ کدھر سے؟ نورانی کمائی بہت زیادہ ہے ہماری، اوپر سے کوئی چائے پلاتا ہے، کوئی پانی پلاتا ہے، کوئی چائے پانی مکس کر کے پلاتا ہے، کوئی بیچ میں پتی ڈال کے پلاتا ہے، کوئی چائے پانی پتی تینوں مکس کر کے پلاتا ہے، کوئی بوتل دے دیتا ہے، کوئی ہدیہ دیتا ہے، کوئی نذرانہ دیتا ہے، کوئی ہدیہ نذرانہ دونوں دے دیتا ہے۔ تو یہ اوپر سے بیچارہ بہت کچھ کما لیتا ہے۔ تو جب بچی کو نا امپریس کیا جاتا ہے، رشتے کے لیے تیار کرتے ہیں، تو پتہ ہے ماں باپ بچی کو کیا کہتے ہیں؟ 50,000 کماتا ہے لڑکا، لیکن اس کو دین کی 50 باتیں بھی نہیں آتی۔ لڑکا کیا کماتا ہے؟ 50، اپنا بزنس ہے، جامع کلات میں بڑی دکان ہے، بہت بڑا تاجر ہے، بڑے تعلقات ہیں، گاڑی بھی اپنی ہے اس کے پاس، گاڑی بھی، ہاں بڑا پتہ نہیں فلاں فلاں بینک میں اکاؤنٹ ہے۔ اب بچی کو بھی جب یہی کچھ بتایا، اب جب بچی کو رخصت کیا، آگے گیا تو دکھایا اور کھانے کے اور دکھانے کے، اور جب وہاں کچھ نہیں ملا، نہ اس کو یہ تصور کہ یہ میرا میاں ہے، میں اس کی بیوی ہوں، ہم دونوں جیون کے ساتھی ہیں، زندگی گزارنی ہے۔ اس کو تو پیسوں کے ساتھ شادی کرائی گئی تھی، اب وہ پیسے وہاں ہیں نہیں، اب اس کو طلاق چاہیے، طلاق۔ روزانہ معاشرے میں ایک ایک سال ہونے والی شادیوں کو طلاقیں ہو رہی ہیں، یہ ایک مستقل موضوع ہے، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں اس بچی کو اگر دین بتایا ہوتا، پیسوں کی طرف متوجہ نہیں کیا ہوتا، تو اس کی زبان پر لفظ طلاق کبھی بھی نہ آتا۔ حدیث میں آتا ہے جب طلاق کا لفظ بولا جاتا ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ ہمارے ہاں تو مذاق ہے، عورتوں کے لیے تو طلاق ایک مذاق ہے۔ گھر میں خرچہ کم ہے طلاق لے لو، گھر میں خرچہ کم ہے تو کیا کرو؟ طلاق لے لو، کسی اور پیسے والے سے شادی کر دیں گے، اگر اس کے بعد بھی خرچہ کم ہوا تو کسی تیسرے سے کر۔ ایک بزنس بن چکا ہے، کاروبار بن چکا ہے۔ یہاں محلے میں ایک ہمارے عزیز ہیں، وہ بتانے لگے کہ ان کی گھر والی میکے گئی، خوشی خوشحالی، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، اور وہاں جا کر واپس پیغام بھیج دیا کہ بھئی ہمیں خلا دے دو، نہ کوئی لڑائی نہ کوئی جھگڑا، بھئی ہمیں خلا چاہیے۔ 4-5 دن اسی طرح لڑائی جھگڑے میں گزار کر خلا لے لی، جو مہر طے ہوا تھا آدھے پیسے دیے تھے آدھے لے لیے۔ بعد میں پتہ چلا کہ ان لوگوں کا یہ بزنس ہے، شادی کروانا اور 4-5 مہینے کے بعد بچی کی خلا لے لینا اور مہر لینا اور پھر دوسری جگہ شادی کروا دینا۔ اب آپ بتاؤ، کئی ایسے واقعات ہیں۔ تو میں کیا بات کر رہا تھا یاد ہے کیا؟ ہاں، اپنے اس کو کہتے ہیں توجہ۔ ہماری تو توجہ ان قدم مکانا ہے نا۔ تو میں نے اس بات کو اس کے ساتھ اس لیے جوڑا تاکہ بات سمجھاؤں۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں لاہوری کی دلہن بن کر آئی ہوں اور لاہوری کی دلہن بن کر ہی مرنا چاہتی ہوں، مجھے ماں کے گھر جانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اس کو پتہ تھا کہ میرا جس سے نکاح ہوا ہے وہ وقت کا اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا مفسر، اتنا بڑا اللہ والا ہے کہ مجھے روٹی اور 2-4 لقموں سے کیا لینا دینا۔ اللہ نے مجھے لاہوری کا شوق بھی یعنی ساتھ دیا ہے، کل قیامت میں مجھے لاہوری کا ساتھ جنت میں نصیب ہوگا، جس لیے میں لاہوری کی دلہن بن کر آئی ہوں اور لاہوری کی دلہن بن کر مرنا چاہتی ہوں۔ علماء نے لکھا ہے ایک صحابی تھے مزدور قسم کے، غریب صحابی، ان کے نکاح میں جو عورت تھی اللہ تعالیٰ نے اس عورت میں کیا صفات رکھی، کبھی کھانے کو ملتا کبھی کھانے کو نہ ملتا، کبھی کھانے کو ملتا کبھی کھانے کو نہ ملتا۔ ایک دن وہ صحابی گھر آئے اور شام کو مزدوری نہ لگی، خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ اب جب شام کو بیوی نے پوچھا
کہ بھئی آپ کچھ لائے ہیں؟ کہا جی میں کچھ نہیں لایا۔ کہا کھانے کے لیے؟ کہا کھانے کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہ شوہر پریشان ہوا کہ یہ بیوی میری کیا کہے گی۔ اس بیوی کے جملے یہ تھے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آج کی رات اگر اللہ ہمیں بھوکا سلانا چاہتے ہیں تو ہم بھوکے سو جائیں گے، لیکن ہم اللہ کے سامنے ناشکری کے زبان الفاظ نہیں سکتے۔ بھوکے سو گئے۔ دوسرے دن وہ صحابی گئے، واپس آئے، پھر کوئی دہاڑی نہیں لگی، کوئی مزدوری نہیں ملی، خالی ہاتھ واپس آئے۔ یہ پریشانی تھی کہ میری بیوی پھر کچھ نہ کچھ کہے گی کہ بھئی آج آپ کو پھر مزدوری نہیں ملی۔ جب خالی ہاتھ واپس آئے تو اس عورت نے کہا لگتا ہے آج بھی اللہ کی چاہت اور مرضی یہ ہے کہ ہم بھوکے سو جائیں، اور ہم اللہ کی اس چاہت پر راضی ہیں، اللہ کی اس چاہت پر راضی ہیں۔ تیسرا دن ہوا، جب وہ شوہر جانے لگے تو ان کی بیوی نے جب گھر کے دروازے پر آ کر رخصت کیا، خیر یہ تو اب ختم ہو گیا نا، بیوی شوہر کو گھر کے دروازے پہ آ کر رخصت کرے اور دعا دے کر گھر سے بھیجیں، یہ تو خیر ڈھونڈنے سے بھی اب ملے گا۔ آسمان اس جگہ پتہ نہیں کوئی نیا سورج لے کر جائے گا جس دن یہ معاشرے میں ہو گیا کہ خاتون شوہر کو صبح رخصت کرے، دعا دے کر، مسکرا کر، اچھے الفاظ کہہ کر۔ اتنی بڑی لسٹ تو شام کو لانے کے لیے ملے گی، لیکن دعائیں شعائیں، مسکراہٹ کی چھٹی، سمجھ آ گئی۔ اب جب وہ رخصت کیا، تھوڑے سے باہر گئے تو اس خاتون نے واپس آواز دے کر بلایا، میری خواتین، عزت مآب مائیں بہنیں، اس جملوں کو ذرا سننا کہ اس عورت نے کیا کہا۔ یہ بھی معاشرے کی ایک عورت تھی، اس کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے، اس کی نسل کس مقام پر اللہ پہنچائے گا۔ اللہ جب آزماتے ہیں تو پھر اللہ اپنا بدلہ بھی یوں دیتے ہیں۔ اس عورت نے کہا اگر آپ کو آج بھی دیہڑی نہ لگے، آج بھی تو کیا کرنا؟ خالی ہاتھ واپس آ جانا، خالی ہاتھ۔ حرام کے بارے میں نہ سوچنا، حرام کے بارے میں 3 جملے اس نے کہے۔ اس نے کہا میرا اللہ بے خبر نہیں ہے، میرا اللہ بے رحم نہیں ہے، میرا اللہ بے بس نہیں ہے۔ کتنے جملے ہیں یہ؟ 3 جملے، پوری کائنات اس جملوں کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ پہلا جملہ یہ تھا کہ میرا اللہ بے خبر، یعنی ہمیں اگر 3 دن ہو گئے کھانے کو نہیں ملا تو یہ اللہ کے علم میں ہے۔ اور آج کی عورت ہوتی ساڈا ہی گھر ملیا ہے، ادھر ہی ناچاتی ہے، ادھر ہی جھگڑے ہیں، ادھر ہی فاقے ہیں، روزانہ دال، روزانہ دال، روزانہ دال۔ اس نے کہا میرا اللہ بے رحم، بے خبر، بے بس۔ اب بتاؤ ان 3 جملوں کو سننے کے بعد وہ شخص کتنا جوان ہو گیا ہو۔ اور اس نے کہا حرام کے بارے میں سوچنا بھی، آج کی خواتین کہتی ہیں بس ہو، حلال ہو حرام ہو، بس زیادہ ہونا چاہیے، تھوڑے سے ان کا گزارا نہیں ہے۔ اتنی بڑی بڑی پرچیاں تیار ہیں، اگر ان کو پوچھ لیا جائے زندگی میں ایک تہجد بتاؤ، نماز کے فرائض سناؤ، قرآن کی تجوید سناؤ، احکامات بتاؤ، وضو کے فرائض سناؤ، غسل کے احکامات بتاؤ، رشتہ داری کے حقوق بتاؤ، کچھ نہیں پتہ ہے۔ پیسے 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 پیسے، صبح شام پیسے، رات دن پیسے، رونا دھونا پیسے۔ اس نے کہا حرام کا کبھی سوچنا بھی، میرا اللہ نہ بے خبر ہے، نہ بے بس ہے، اور نہ میرا اللہ بے رحم ہے۔ ہمارے سارے حالات کا اللہ کو علم ہے۔ اس عورت کی باتوں کو آسمان کے فرشتے بھی سن کر ہل گئے۔ یہ وہ عورت کہہ رہی ہے کہ جس کے پیٹ میں 3 دن سے لقمہ نہیں، اور آج روزانہ نئے جوڑے پہننے والی عورتیں، ہر شادی پر نیا جوڑا، اب تو ہر میت پر نیا جوڑا۔
اب تو بعض خواتین انتظار میں ہوتے ہیں کوئی مرے اسی کو نویں کپڑے تے پائیے. شادی بیاہ تو اب سالوں میں ہوتے ہیں نا, مرنے کا چکر تو ہفتے 10 دن میں لگا رہتا ہے, فلاں گلی میں فلاں محلے میں, تو کم از کم نیا سوٹ پہننے کا موقع تو ملے گا کہ کوئی مرا ہی نہیں, آج ہم نے فلاں جوڑا سلوا کر رکھ, بس ساری محنت کپڑوں پر کپڑوں پر کپڑوں پر. تو میری ان ساری باتوں کا, ساری تقریر کا اب خلاصہ یہ ہے, اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے معاشرے کی نوجوان نسل, بچے اور بچیاں دین پر آ جائیں, تو ہماری عورتوں کو دین پر آنا ہوگا. ہماری عورتوں کو اللہ کے احکامات سیکھنے ہوں گے, نبی کے طریقے سیکھنے ہوں گے, صحابیات کے طریقے سیکھنے ہوں گے, اللہ کی نیک ولیہ خواتین جو دنیا سے گئی ہیں ان کی زندگی کو پڑھنا ہوگا. اگر ہماری عورتیں دین پر آ جائیں تو اللہ کی قسم ہمارا معاشرہ خوبصورت ہو جائے, ہمارے گھر جنت بن جائیں گے, گھروں کے ماحول جنت بن جائیں گے, اور گھر سکون کا مرکز بن جائے گا. اور ہماری یہ جو خواتین ہیں نا, یہ نادان ہیں, ناواقف ہیں, بے وقوف ہیں. اگر ان کو پتہ چل جائیں کہ اللہ کے حکموں میں کتنا مزہ ہے تو یہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کے لیے تیار نہیں. دیکھو ایک عام سا مسئلہ ہے, جو خاتون اسپرے لگا کر خوشبو لگا کر باہر جائے, جتنے مردوں کو خوشبو محسوس ہوگی ان تمام مردوں سے زنا کے برابر گناہ ملے گا. اگر ہمیں اس چیز کا علم ہو جائے تو پھر کوئی عورت ہیں جو اپنے لیے اس عذاب کو بھگتے. بیوٹی پارلر شیطان کے اڈے ہیں, شیطان کے اڈے. صبح شام فرشتوں کی لعنت برس رہی ہے. اگر ہماری خواتین کو پتہ چل جائے اور ایمان کی حلاوت بھی ہو, اللہ کی قسم مر تو سکتی ہے, وہ عورت بیوٹی پارلر نہیں جا سکتی. کیونکہ حدیث میں صاف فرمایا جو عورتیں یہ بنائیں بویں, لعن اللہ الواشمہ والمستوشمہ, بخاری کی حدیث ہے. فرمایا بنانے والی پر بھی لعنت, جو بنائے اس پر بھی لعنت. اللہ کی بھی لعنت, فرشتوں کی بھی لعنت, تمام نیک لوگوں کی بھی لعنت. یہ کیوں؟ یہ دین سے دوری کا نتیجہ, یہ قرآن سے دوری کا نتیجہ, یہ اللہ کے حکموں سے دوری کا نتیجہ, نبی کے پیارے طریقوں سے دوری کا نتیجہ. گھروں میں دین زندہ ہو جائے, مستورات دین پر آ جائیں, نماز پر آ جائیں, تلاوت پر آ جائیں, ذکر پر آ جائیں, شریعت کے احکامات سیکھنے پر آ جائیں. اللہ کی قسم یہ ایک ایک عورت 70 ولی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن یہ دین سیکھیں گے تو گھر جنت کا ماحول بنے گا. اور اگر عورتیں دین نہیں سیکھیں گی تو ان سے پیدا ہونے والی نسل بے دین بنے گی. آج کی جو ہماری کواری لڑکی بے حیا ہے نا, تو اس کا معنی صرف اس تک محدود نہیں ہے, اس لڑکی سے پیدا ہونے والی نسل بھی بے حیا ہو. جو ہماری کواری نوجوان لڑکی بے نمازی ہے, اس سے پیدا ہونے والی نسل بھی بے نمازی ہے. جو نوجوان لڑکی بے دینی کو پسند کرتی ہیں, اس سے پیدا ہونے والی نسل بھی بے دینی کو پسند کرتی ہے. یہ بنیاد ہے, یہ مرکز ہے, یہ سینٹر ہے. اگر یہ دین پر آ گئی تو آئندہ آنے والا معاشرہ بھی دین پر آ جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں وہ معاشرہ دیکھنے کو نصیب فرمائے جہاں مرد بھی دین سے محبت کرے, عورت بھی دین سے محبت کرے, چھوٹے بھی دین سے محبت کرے, بڑے بھی دین سے محبت کریں. اللہ تعالی ہمیں وہ معاشرہ دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اس معاشرے کی کردار کو لانے کے لیے اللہ ہمیں قبول فرما لے. اللہ